ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. جیسا کہ کل کی مجلس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے بعثت کے مقاصد عظیمہ، آپ کے وجود محترم کے فوائد اور برکات، اس میں سب سے پہلا مقام وہ تلاوت قرآن کریم کا تھا، دوسرا مقام تعلیم کتاب، تیسرا مقام تعلیم حکمت، اور چوتھا مقام تزکیہ. علماء کرام نے ایک شخص کے لیے دینی علم کا سفر شروع سے لے کر آخر تک، خصوصاً جو نظام ہمارے بر صغیر کے مدارس میں رائج ہے اور اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے ثمرات وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو چکے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اسلامی درسگاہ میں آتا ہے، درجہ اولیٰ میں داخلہ لیتا ہے، اس کو جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے حقیقت میں اس وقت سے ہی قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی سمجھ، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی حکمت، اس کے حصول کا سفر وہ ابتدا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. مثلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، رسول، پیغمبر، اللہ کے دین کے رہنمائی کرنے والا، وارث الانبیاء، عالم، مفتی، حافظ، مفسر، محدث، یہ دین کا جو بھی کام شروع کریں گے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے تلاوت آیات کر سکتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں میں اس کو عبور حاصل ہو. سب سے پہلا
کی تلاوت، قرآن کریم کی قراءت خصوصاً، اور اس کے ذیل میں دیگر عبارات عموماً، ایک عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اس پر قادر بھی ہو، اس کو سمجھتا بھی ہو، اور ادائیگی میں بھی اس کو ملکہ حاصل ہو۔ دوسری چیز وہ ادب ہے۔ کسی بھی زبان، جس زبان میں وہ قوم سے مخاطب ہے، جس زبان میں وہ امت کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کے تزکیے میں مشغول ہے، اس زبان میں وہ اس طرح کلام کرے کہ سننے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ اس کی مادری زبان ہے یا اس نے بعد میں سیکھی۔ جب کلام فصیح اور بلیغ ہوا، مختصر ہو لیکن بامراد ہو، بامعنی ہو، تو سننے والے کے گوش گزار کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اس کو سننے میں لطف بھی آتا ہے، اور عالم کا مقام مرتبہ اس کے نظر میں، اس کے اعتقاد میں وہ مزید محکم ہو جاتا ہے کہ یہ عالم، یہ قرآن کریم کا درس دینے والا، یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک لائق، فائق اور قابل شخصیت۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام اور علماء کرام عموماً ان میں کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ شلکال پیوزے کی تیر کی اور جو تقریر کئی نو 10 لگی پختوں کی لگی آئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف توجہ ہو، شوق ہو، ذوق ہو، اور نیت یہ ہو کہ یہ زبان، یہ ادب، یہ شعر و سخن، یہ نثر، یہ مجھے اللہ کے دین کے کام کرنے میں ممد اور مددگار ثابت ہوگا، تو کوئی مشکل کام نہیں، مشکل آنے اس کے آسان شو۔ اور تیسری چیز جو ایک محقق عالم کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ تاریخ، خصوصاً ہماری اسلامی تاریخ، اس پر اس کی کامل نظر۔ ایک عالم کے سامنے کسی بادشاہ کا، کسی عالم کا، کسی ولی اللہ کا، کسی صوفی کا، کسی امام کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی تابعی کا، کسی صحابی کا، کسی پیغمبر کا، جب بھی ذکر آئے یا ان کا ذکر خیر ہو جائے تو اس کو، اس کے بارے میں موجود تمام ضروری معلومات کو حاصل، کس شخص کی بات ہو رہی ہے، کس دور میں گزرا ہے، ولادت و وفیات یاد ہو تو اور اچھا، اس دور میں اسلام کی کیا خدمت کی گئی، مذکورہ شخص، اس کے مختصر حالات، اس کی مختصر سیرت، اور اسی طرح
خصوصاً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کم و بیش 55 سال انہوں نے پورے جزیرہ ہند کے اوپر حکومت کی، اور وہ خود ایک بہترین عالم، محدث، مفسر ہے، اور قرآن کریم کے بہترین کاتب بھی تھے۔ یہ جو مشہور کتاب ہے، اکثر فتویٰ میں ذکر آتا ہے، فتاوی ہندیہ، اس کا ایک نام فتاوی عالمگیری بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے نگرانی میں 400 مفتیان کرام نے جمع ہو کے یہ فتاوی جمع کی ہے۔ ایسے بادشاہان گزرے ہیں۔ اسی طرح اس سے قبل ہمارے بنو عباس کے جو اسلاف تھے، بنو امیہ کے جو بڑے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار سلطنتیں، حکومتیں، خلافتیں، امراء آئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ ایک عالم کے لیے اس سے باخبر ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغمبرانہ شان اور صفات میں جو پہلی صفت بیان فرمائی، اب مثلاً تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کے لیے سب سے پہلے صیغوں کا جاننا ضروری ہے، اور صیغوں کو درست کرنے کے لیے علم الصرف، اس کا حصول ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں صرف کے اوپر بہت زیادہ توجہ، محنت کی جاتی ہے۔ جب صیغے آ گئے تو پھر لازم ہے کہ ان صیغوں کو عبارت میں ان کے اواخر اعراب کو کلمہ اور کلام کی رعایت کرتے ہوئے درست اعراب کے ساتھ پڑھا جائے۔ ضرورت پیدا ہو گئی نحو کی، تو اسی لیے طلباء کو نحو بھی بڑے شوق اور ذوق سے تو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب میں طالب تھا اور والد صاحب کبھی کبھار پوچھا کرتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، کون سا استاذ کیسا پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پہ کئی مرتبہ والد صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تمہاری تمام توجہ وہ صرف پہ، نحو پہ، معانی پہ اور منطق پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ فقہ، تفسیر، حدیث یہ منتہی درجات میں پھر بڑے طویل اور تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں۔ ابتدا میں اگر ایک طالب و عالم کی بنیاد مضبوط ہو جائے اور وہ صیغوں پہ اور کلام پہ اور ذہنی غلطی پہ، فصاحت و بلاغت پہ قادر ہو جائے تو پھر آگے کی چیزیں سمجھنے میں اس کو نہایت آسانی ہوتی ہے۔ اور حضرت والد صاحب نے باقاعدہ اساتذہ کرام سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی کتاب کی ایک عبارت وہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، آپ ضرور پڑھوائیں اس سے۔ ہم تو ناقص ہیں، غافل ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں،
اللہ کے فضل اور حضرت والد صاحب کی توجہات اور دعا سے ہر درجے میں جو مشکل ترین کتاب کی عبارت ہوتی تھی، الحمدللہ استاذوں کی نگرانی میں ذوق اور شوق سے پڑھی۔ طلباء کرام ان علوم سے گھبراتے ہیں، عام طور پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ انسان تو پوری زندگی طالب ہے۔ جب پیغمبر کو یہ تعلیم دی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو ہم کس کھیت کی مولی؟ اب مثلا منطق، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا تھا، جو خاص شان عطا فرمائی تھی، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان علیہ السلام فخر فرما رہے ہیں، اللہ کے فضل و احسان کا تشکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی منطق سکھائی۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ انبیاء کرام کو پرندوں کی منطق سکھائی گئی ہے، اور ہمارے طلباء کو ابو علی سینا اور فارابی کی منطق کو بہت مشکل لگتی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام وہ جس طرح علوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دسترس عطا فرمائی تھی، اسی طرح فنون میں بھی وہ اپنے اپنے حساب سے امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ مناطقہ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، میر زاہد۔ یہ میر زاہد جو ہیں، یہ آگرہ کے مفتی اور قاضی القضات تھے، اور یہ وہی میر زاہد ہیں جو شاہ عبد الرحیم کے استاذ ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کون ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے، جو فنون کے ائمہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق صرف فن سے ہوتا ہے، خدا نخواستہ وہ فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، علم اور تقویٰ سے ان کا خاص تعلق نہیں ہوتا، یہ غلط بات مشہور ہوئی۔ میر زاہد کے بارے میں لکھا ہے، ان کا معمول تھا اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ ایک دن اپنے شاگرد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آج بھوک لگی ہے، افطار کے اندر کباب کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایک آنا شاگرد کو دیا اور فرمایا کہ آپ بازار جائیں اور اس ایک آنے کے کباب خرید کے لیں تاکہ افطار میں وہ کھا لیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب تشریف لے گئے بازار میں اور کباب لے آئے۔ میر زاہد نے جب یہ دیکھا کہ جو کباب آئے ہیں یہ ایک آنے سے زیادہ کے، اس کی مقدار وہ زیادہ ہے، اور افطار کے دوران جب کھانا شروع کیا تو شاگرد سے پوچھا کہ یہ کباب آج بہت زیادہ لے آئے، خیریت کیسے ملے؟ شاہ عبد الرحیم نے جواب دیا کہ حضرت آپ کی عدالت میں
کباب والے کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے یہ کباب زیادہ اس لیے دیے ہیں کہ آپ کا احترام بھی ہو جائے اور آپ کی دعوت بھی ہو جائے۔ میر زاہد شدید ناراض ہوئے اور شاہ عبد الرحیم سے کہا کہ تم نے میرا پورا روزہ تباہ و برباد کر دیا، فاسد کر دیا، یہ تو رشوت ہے، اور رشوت سے افطار کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور دور پھینک دیا، کباب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ایک منطقی ہے، صاحب فن ہے، اور منطق میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی دسترس عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود تقویٰ دیکھیں اور علم کی پہچان دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، کہ صرف ایک شائبہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کباب جو بھیجے گئے ہیں یہ بطور رشوت کے بھیجے گئے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں ایک عظیم مجاہد بھی ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ ان کے ایک بہت ہی دیرینہ ساتھی جو ان کے ساتھ درس میں شریک رہتے تھے، شاہ عبدالعزیز کے درس میں، فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور یہ تھا کہ علوم کے اندر بہت دسترس حاصل ہے، اور فضل حق خیرآبادی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ منطق کا امام ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور فضل حق خیرآبادی کے درمیان منطق پر مناظرہ طے ہو گیا، بیٹھیں گے، مجلس ہوگی اور منطق پر بات کریں گے۔ اصل مقصد بدعات کا رد تھا، فضل حق خیرآبادی کا کچھ بدعات کی طرف میلان تھا، اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو توحید کے اور رشد و ہدایت کے مینار تھے۔ طلباء نے یہ نوٹ کیا کہ فضل حق خیرآبادی پریشان ہے۔ ایک طالب نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آپ تو منطق میں امام ہیں اور آپ تو پورے ہندوستان میں مشہور و معروف منطقی ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے بیوقوف آدمی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل جس طرح دیگر علوم میں کمال کو پہنچا ہے، اسی طرح منطق میں بھی وہ امامت کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اور مجھے اور کوئی ڈر نہیں ہے، صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ وہ مناظرے کے اندر یہ کہہ دے گا کہ تم ابو علی سینا کے اور ابو الحسن فارابی کے قواعد میرے سامنے بیان نہیں کرنا۔ ابو علی سینا نے اور فارابی نے اور میر زاہد نے اور اس کے علاوہ جتنے مشہور مناطق ہیں انہوں نے جھک ماری ہے، اور میں اسماعیل منطقی یہ کہتا ہوں۔
آسان کام نہیں ہے صاحب فن ائمہ سے اختلاف کرنا اور ان کے اقوال کو مطلقاً رد کر کے اپنے قاعدے اور اپنے قوانین پیش کر. لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان فنون میں اس کمال کو پہنچ چکے تھے کہ فضل حق خیر آبادی کو پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو علی سینا اور فارابی اور اس جیسے دیگر مناطقہ کے اقوال اور ان کے بنائے ہوئے قاعدے مطلقاً رد کر کے اپنے قاعدے پیش کر دیں. اس کا جواب میرے پاس نہیں. میرے محترم بھائیوں اور طلباء کرام، علماء کرام، ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے، اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، جو قرآن کریم کے عظیم علوم عطا فرمائے ہیں، اس کی حفاظت اور اس کے اندر استغراق، اس کے اندر تحقیق، اس کی امانت داری، اس کی تبلیغ، اس میں ہمیں جس میدان میں فن کی ضرورت ہو، مہارت کی ضرورت ہو، اس میں آپ بھرپور کوشش کریں. اور حقیقت میں قبولیت، مقام، درجہ، اخلاص وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی نصیب فرماتے ہیں. اور ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے ذمے وہ کوشش. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کم از کم عزم تو کر لیں نا. تبلیغی بھائی کہتے ہیں ارادہ تو کر لیں، اور اس ارادے کے ساتھ پھر عمل کی کوشش بھی ہوتی جائے. اسی طرح شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ ذکر ہوا تو ایک اور واقعہ بھی سن لیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے سلسلے میں یہ صوبہ سرحد کے علاقے کی طرف گئے اور وہاں پر آپ کا قافلہ اکوڑا خٹک میں قیام پذیر تھا. تو وہاں کے قریب کچھ پہاڑی علاقوں میں کندھیا بابا ہوتے تھے. کون ہوتا تھا؟ کندھیا بابا. یہ وہ کندھیا بابا ہیں جس نے سلم کی مشہور شرح لکھی. ان کو پتہ چلا کہ ہندوستان کے مشہور و بہترین عالم شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اکوڑا خٹک میں قیام پذیر ہیں اور جہاد کے سلسلے میں ان کا سفر ہے. وہ پہنچ گئے شاہ اسماعیل کی خدمت میں. کیوں آئے، کیسے آنا ہوا؟ جی آپ سے مناظرہ کرنا ہے. جو اس علاقے کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں آج بھی وہاں پہ کسی عالم، کسی شخصیت کو تولنا ہو تو سیدھا اس سے مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس بارے میں مناظرہ کرنا ہے؟ کہنے لگے منطق میں مناظرہ کرنا ہے. فرمایا اگر تفسیر میں، حدیث میں یا فقہ میں مناظرہ ہوتا تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایک مجلس لگا لی جائے بیٹھ کے طریقے سے. منطق تو فن ہے. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو صاف کر رہے تھے، اس کا خرخرہ کر رہے تھے. فرمایا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھوڑے کو تیار کر رہا ہوں اور یہیں پہ مناظرہ شروع ہے. اور منطق قدیم کے 14 قاعدے ہیں. منطق شاہ اسماعیل جگہ جملہ پورا کشاتے ہو قتل کندیا بابا نو تختے دے لو. جب پیچھے دیکھا تو کندیا بابا غائب. یہ مقام، یہ مرتبہ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا.
لہٰذا اس سلسلے میں نہ مایوس ہونا ہے، نہ فنون سے بے توجہی اختیار کرنی ہے، اور نہ ہی ان کو معمولی سمجھنا۔ علوم کے اندر اس سے ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شرح جامی کا درس ہوتا تھا، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ طویل ابحاث ما أزمر عامله على شريطة التفسير وإذا تنازع الفعلان، اور شرائط منع صرف اور غیر منصرف کن مقامات پہ منصرف ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دن استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں، اتنی مہلک عبارات ہیں، یہ سب پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ اس میں قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، اور آپ اتنی تفاصیل کر رہے ہیں، بس عبارت پڑھائیں، آگے چلیں، امتحان قریب ہے۔ استاد جب زیادہ تفصیل کرتا ہے تو طالب کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ امتحان میں لکھنا بھی ہے۔ تو اس وقت استاد محترم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو پڑھنے سے استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں وہ امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ان فنون کے سیکھنے سے ایک استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ استعداد آپ کو قرآن و حدیث و فقہ میں جس مقام اور جس پرواز پر لے جاتی ہے، دوسرے علماء پھر صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تجربات سے حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی اس میں دلیل پیش نہیں کی جاتی، لیکن ایک محقق اور ایک متبحر عالم جب اس کے سامنے تمام کتابیں اور تمام تالیفات موجود ہوں، نظر میں ہوں، تو پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ استفادے والی کتاب کون سی۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ منطق کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ابتدائی کتاب ہے وہ بدیع المیزان ہے، مومن آبادی کی۔ اور اسی طرح درس نظامی کی کتابوں کے علاوہ کوئی طالب چاہتا ہے کہ وہ نحو کے فنون میں ایک حد تک مطلع ہو جائے، بات کو سمجھ جائے، تو اس کے لیے بہترین کتاب وہ جمع الجوامع، اور صرف کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے ابن ہشام کی مغنی اللبیب، ابن ہشام کی مغنی اللبیب بہت بہترین کتاب، اللبیب لام سے۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ادب کے اندر بھی ایک عالم کو نہایت دسترس ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جاحظ کی البیان والتبیین اور ابو العباس مبرد کی الکامل، اور اگر کوئی طالب شوقین ہے مطولات کا، تفاصیل جاننا چاہتا ہے،
تو شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب بہت تفصیلی کتاب ہے، پہلا اس کی ذکر ہو چکا ہے. اور تاریخ جاننے کے لیے تاریخ مدینہ دمشق بہت تفصیلی کتاب ہے، غالباً 50 جلد کے آس پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو استعداد عطا فرمائے تو یہ کتابیں حاصل کریں اور وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ ضرور کیا کریں. ہمارے اسلاف و ائمہ ان کے اندر بعض ائمہ اور بعض اسلاف وہ اس قدر وسیع الاطلاع واقع ہوئے ہیں کہ پھر وہ اپنے زمانے کے علوم کے اندر سند کی اور دستاویز کی حیثیت بن جاتے تھے. شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی عالم کسی مقام پہ چلا جاتا، بات کرتا، امت کی رہنمائی کرتا، تو اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ امام طحاوی کے درس میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. اگر وہ کہتا تھا کہ نہیں بیٹھے ہیں تو فرماتے تھے کہ چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. جو امام طحاوی کا شاگرد نہیں ہے، امام طحاوی سے استفادہ حاصل نہیں کیا ہے، تو اس زمانے کے لوگ اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور امام طحاوی کا ذکر اس طرح ہوا کہ ابن الجوزی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے شرح المشکلات کے نام سے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ابن الجوزی نے جو کتاب لی ہے حقیقت میں یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے احکام القرآن کے نام سے. یہ ابن الجوزی نے جو شرح مشکلات القرآن لکھی ہے یہ امام طحاوی کے احکام القرآن سے پورا کا پورا کاپی پیسٹ ہے. کاپی پیسٹ جانتے ہیں؟ ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ چھاپا. یہ بات حضرت والد صاحب نے مکہ مکرمہ میں ایک عالم کے سامنے کہی جو کتابوں کا بڑا شوق رکھتے تھے. وہ بہت ناراض ہوئے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ابن الجوزی جیسے شخصیت کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں، کیسا تہمت لگا رہے ہیں. حضرت والد صاحب نے اس سے کہا کہ امام طحاوی کی احکام القرآن موجود ہے تو لے آئیے. تو لے آئے، اور حضرت والد صاحب نے 4 یا 6 جگہ کھول کے دکھائیں ابن الجوزی کی کتاب میں اور امام طحاوی کے احکام القرآن میں، اور فرمایا دیکھ لو، اور اگر ان میں کوئی فرق ملے تو جو سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. یہ بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ احکام القرآن کے متعلق بعد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں ہمارے علماء اسلاف کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ امام طحاوی سے پہلے باقاعدہ تالیف اور تصنیف کی صورت میں احکام القرآن کی کتاب کوئی موجود ہی نہیں تھی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وسعت اطلاع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں،
حافظے میں یا صحت سند میں، سلسلۃ الذہب میں نہیں، وسعت اطلاع میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بعض علماء نے ان کو فائق قرار دیا، اور جیسے ان کا حدیث میں مقام ہے، جیسے ان کا تفسیر میں مقام ہے، اسی طرح وہ احکام القرآن میں بھی انہوں نے بہترین تصانیف فرمائی۔ ابھی چھپنا شروع ہوئی ہے احکام القرآن، 4 یا 5 جلدیں مکہ مکرمہ سے چھپ چکی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 30 جلدیں ہیں اس کی تفسیر کی۔ اور امام طحاوی کا تقویٰ، ان کی انکساری اور ان کا ادب، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ کوئی مسئلہ درپیش آیا تھا مصر کے بادشاہ کو، علماء نے فتویٰ دیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب غلط ہے، فتویٰ غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، تمام علماء اس میں متفق ہیں۔ فرمایا علماء کو سامنے کرو، میں بات کرتا ہوں۔ بادشاہ نے محل میں مجلس رکھی، علماء کو سب کو جمع کیا، اور خود تخت پہ بیٹھا اور اپنے ساتھ امام طحاوی کو بٹھایا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تخت سے نیچے نظر دوڑائی، دیکھا کہ مصر کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، وہ سارے زمین پہ نیچے بیٹھے ہیں، اور امام طحاوی اور بادشاہ اوپر تخت پہ بیٹھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مسئلہ ان کا صحیح ہے، میرا غلط ہے۔ کیا کہا کہ یہ تمام علماء جو آپ نے جمع کیے ہیں اور سامنے بٹھائے ہیں، یہ سب صحیح ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے تسامح ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ عجیب مولوی صاحب ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ غلط ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں۔ مجلس ختم ہو گئی، علماء کرام امام طحاوی کے پاس آئے شکریہ ادا کرنے، کہ جی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو بادشاہ کے سامنے ہم بہت زیادہ بے قیمت ہو جاتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ اب بھی تمہارا غلط ہے۔ جب میں بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ سینکڑوں علماء وہ تخت کے سامنے زمین پہ بیٹھے ہیں، تو میرے دل میں فوراً یہ آیا کہ بادشاہ کے دل و دماغ میں علم اور علماء کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ ایک طحاوی کی قیمت قدر ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن علم اور علماء کی قدر و قیمت وہ سلاطین اور ملوک کے سامنے اس کو ذلیل اور خوار ہونے نہیں دینا۔ اس لیے میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، میرا مسئلہ غلط ہے، حقیقت میں تم بھی غلط ہو، چاہو تو آ جاؤ اپنی مجلس میں دلائل پہ بات کر لیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ائمہ کو اور ہمارے علماء کو کیسا بہترین اخلاق دیے ہیں، فہم دیا ہے، عقل دیا ہے، اور یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف علم کا کمال ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کتابوں کا ذوق اور شوق حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو جس طرح تھا،
جو انہماک تھا، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو کتاب اور مطالعے میں نے اپنے سے زیادہ لائق اور فائق دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، آپ اور ہم سب ان کے ورثاء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے علوم کے علم بردار ہیں۔ ضرور کوشش کیا کریں کہ علم سے، دین سے، تحقیق سے، کتابوں سے تعلق زندگی بھر قائم اور دائم رہے۔ اصفہانی نے ایک کتاب میں الذریعہ الی مکارم الشریعہ، کیا الذریعہ الی مکارم الشریعہ اصفہانی کی، ابو نعیم اصفہانی، اس کا ذکر پہلے گزرا۔ اس کے بارے میں قادیانیوں نے اچانک یہ دعویٰ کر دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کے ذیل میں اصفہانی نے بحوالہ غرناطی یہ لکھا ہے کہ جس طرح صلاح کسبی ہے، یعنی ایک شخص اپنے اعمال کے ذریعے سے صالح بن سکتا ہے، جس طرح صداقت کسبی ہے، یعنی اپنے عمل سے ایک انسان صدیق بن سکتا ہے، اور اسی طرح شہادت بھی ایک حد تک کسبی ہے۔ انسان ایسے میدانوں میں رہے جہاں اس کو شہادت ملے تو شہادت کسبی ہو گئی۔ قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں لکھا ہے کہ نبوت بھی کسبی ہے، اور ایک انسان محنت کر کے، توجہ کوشش کر کے نبی پیغمبر بن سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ اور جب یہ دعویٰ سامنے آیا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے رد قادیانیت کے لیے ایک شمشیر بے نیام اور ایک آسمانی بجلی بن کر کڑکنے والے عالم، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آیت من آیات اللہ، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے اللہ کے دین کے حقانیت کی نشانیوں میں سے حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، رد قادیانیت کے زرعی اصول کے مصنف و مؤلف، ان کو پتہ چلا کہ قادیانیوں نے اب یہ نیا دعویٰ کیا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب ایک ہی جگہ سے ملنی ہے۔ امام العصر، محدث زمان، استاذ و اساتذتنا شیخ المشائخ مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے سے یہ کتاب ملے گی، اور کہیں سے نہیں ملنی ہے کتاب۔ سیدھا پہنچ گئے بنوری ٹاؤن، اور حضرت سے فرمایا الذریعہ الی مکارم الشریعہ فوراً چاہیے، قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت بھی کسبی ہے۔ اصفہانی نے بحوالہ غرناطی لکھا ہے
کتاب مل گئی۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ ہے چنیوٹ کہلاتا ہے، وہ دریا کے اس طرف ہے، اور قادیانیوں کا جو مرکز ہے جسے وہ ربوہ کہتے ہیں لیکن نام اس کا چناب نگر ہے، وہ دریا کے اس طرف اسی کے سامنے۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس نکالا، آ جاؤ سامنے، کتاب مل گئی ہے، کہاں لکھا ہے دکھاؤ۔ قادیانی سمجھ گئے کتاب ان کو مل گئی ہے اور اب بات چلے گی نہیں، سارے بھاگ گئے، غائب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ خیر، تقریباً 25 سال کے بعد پھر قادیانیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے غور سے دیکھ لیا، کتاب میں مل گیا ہے ہمیں، وہاں واقعی لکھا ہوا ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں کہ نبوت وہ ایک شخص اپنے کسب سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وصال فرما چکے تھے، آپ کا کتب خانہ میراث میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ اب یہ کتاب کہاں سے آئے گی۔ منوری ٹاؤن پہنچے، کتاب ڈھونڈی، کتاب نہیں ملی۔ پھر حضرت والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ وہ ہر حال میں چاہیے۔ حضرت والد صاحب کے کتب خانے تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، ہر جگہ کتب خانہ، بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، کتاب نہیں ملی۔ حضرت والد صاحب کے ایک دوست تھے مولانا یونس صاحب منتظر العالی، ابھی بھی الحمدللہ موجود۔ کبھی کبھی حضرت کا معمول تھا کہ ان کے پاس چلے جاتے تھے، ترمذی کے درس کے بعد کوئی علمی بات ہو جاتی تھی، کتابوں کی بات ہو جاتی تھی، اور ناشتہ بھی کر لیتے تھے۔ والد صاحب وہاں تشریف لے گئے مولانا یونس صاحب کے گھر پہ، دیکھا سامنے ٹیبل پہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ رکھی ہوئی۔ حضرت والد صاحب نے وہیں سے فون کیا، میں ساتھ موجود تھا، مجھے یاد ہے۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا کہ کتاب مل گئی ہے، دوسرا جلوس تیار کرو۔ اور یہاں سے اس کتاب کا انٹرنیٹ کے ذریعے پورا عکس بھیج دیا گیا، اور مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے چنیوٹ میں بینر لگوائے، اشتہار چھاپے کہ قادیانیوں کا دجل و فریب ایک بار پھر بے نقاب ہونے والا ہے، اور کتاب مل گئی ہے، آ جاؤ میدان میں، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں میدان میں عظیم الشان مجلس ہے، جلسہ ہے، اور قادیانیوں کو دعوت عام ہے، آ جائیں اور کتاب میں ہمیں دکھا دیں۔ حضرت والد صاحب کو بھی مدعو کیا اور فرمایا کہ وہاں تقریر صرف 2 ہوں گی، ایک میری ہوگی، میں آپ کا تعارف کروں گا، اور ایک آپ کی ہوگی، آپ یہ واقعہ بیان کریں گے، بس یہی جلسہ ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ میرے محترم علماء طلباء، یہ ذوق و شوق یہ صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے نہیں، یہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور علم کی طرف پہلو ہی نہ کریں، علم کی طرف راغب ہونا، علم سے شغف ہونا اور علم کو ہم وقت حاصل کرنا، یہ ایک عالم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کچھ حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کی دادی بیمار ہے، کچھ کے دیگر لوگ بیمار ہیں، اور اسی طرح
سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام افراد کی، تمام دوستوں کی، تمام طلباء کی، تمام علماء کی، اور اس خیر کے مجلس میں جو تشریف لائے ان کی، اور جہاں جہاں ہمارے اس مجلس کو سنا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی اس خدمت کو سراہا جا رہا ہے اور حقیقت میں اپنی آخرت کی تیاری کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے اس درس میں اور اس دین کی خدمت میں قبولیت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور زندگی تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان نصیب فرمائے اور جنت فردوس نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ